حملے کیے ہیں تو وہ اعتراف بھی کرتا ہے کہ ہاں بھئی یہ حملے میں نے کیے ہیں، میری جانب سے ہوئے ہیں، یا میں اس کا پورا بھاگیدار ہوں، میں نے اس کو انجام دیا ہے ہر طریقے سے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان فائقہ حسین آج حاضر ہوئی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لبنان میں جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، جو کہ بہت ہی پرمناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، افسوسناک مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لوگ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، جو کام اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا تھا وہی کام اب لبنان کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے۔ لبنان میں دھماکے جو کیے گئے ہیں اس سے لاتعداد لوگوں کی موت ہو چکی ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان کو بھی وہی اسی طریقے سے مطلب اس چیز کا شکار بنایا جا رہا ہے جیسے اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو، حزب اللہ کو، ان سب کو اس چیز کا نشانہ بنایا تھا، اور اب یہ سارا کام جو ہے وہ لبنان کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لبنان میں پرسرار دھماکے، حزب اللہ اور خفیہ جنگ، جس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی وہ دوسری سے لڑے گا، یعنی کہ اس کا جواب یعنی کہ اینٹ سے ہی ہوگا، پتھر کا جواب پتھر سے ہوگا تو خون کا جواب بھی خون سے ہی ہوگا۔ یعنی کہ کچھ دیر پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایران نے جھنڈا بھی لہرایا تھا کہ خون کا بدلہ خون ہوگا۔ تو اب جو جنگ لبنان میں ایک دم سے سٹارٹ ہوئی ہے خفیہ پلان کی طرف سے، جس کا آئیڈیا کسی کو بھی نہیں تھا، وہ جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اور وہ جنگ کب سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ لبنان میں منگل کے دن پیجر دھماکوں کے ایک ہی دن بعد دوسری لہر میں واقی ٹاکی حملوں نے مقامی لوگوں کو موبائل فون سمیت مواصلاتی آلات کا استعمال کرنے والوں سے بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ بدھ کے دن جب پیجر دھماکوں میں ایک نوجوان لڑکے سمیت ہلاک ہونے والی کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی تو ہم نے ایک دھماکے کی آواز سنی، جس کے بعد افراتفری مچ گئی۔ لوگوں نے مختلف سمت کے ساتھ جو لوگوں میں تھی افراتفری مچنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کسی نے ادھر بھاگنا شروع کر دیا، کسی نے اپنی سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ مطلب اس قدر حالات پیچیدہ ہوتے ہوئے نظر آئے کہ لوگوں کو کوئی ہوش نہیں تھی اس دھماکے کے بعد کہ ہم نے جانا کدھر ہے، ہمارا سامان کدھر ہے۔ لوگ اپنا سامان پھینک کر اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اسی کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ جنازہ چھوڑ کر محفوظ مقام تلاش کرنا پڑی، یعنی کہ لوگوں کو وہ اس ٹائم پر جنازہ چھوڑ کر بھی اپنی محفوظ جگہ جو تھی وہ تلاش کرنی پڑی۔ تاہم ہم نے چند لوگوں سے بات چیت کی کہ یہ اور جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس جنگ ایک 11 سالہ لڑکے سمیت حزب اللہ کے 3 اراکین کا جنازہ ادا کیا جا رہا تھا اس ٹائم پر، جہاں کچھ لوگوں نے حزب اللہ کا جبکہ چند نے حزب اللہ کے رہنما کی تصویر والا سیاہ پرچم اٹھا رکھا تھا جس پر ہلاک ہونے والے نوجوان کی تصویر موجود تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کے خیال میں یہ دھماکے انسانیت کے خلاف بہت بڑا جرم ہے، لیکن ان کی مذمت اور عزم اور مضبوط ہوں گے۔ ان کا لہجہ بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے بھی ایک نوجوان سے سوال کیا کہ وہ کس زخمی ہونے والے کو جانتا ہے۔ اس نے جواب دیا، ہر کوئی کسی کو جانتا ہے، یہ تکلیف بہت زیادہ ہے، جسمانی بھی اور دل میں بھی۔ یعنی کہ لوگوں کا افسوس زدہ ہونا بہت زیادہ مطلب کہ آپ لوگوں پہ بھی ہیوی ہو چکا ہے کہ لبنان میں جو اس قدر جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، اور یہ جنگ کرنے والا کون ہے؟ اوبویسلی یہ جنگ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسرائیل کے علاوہ اس ٹائم کسی بھی ممالک کا دشمن نہیں ہے کوئی، کیونکہ ہر کوئی فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا، فلسطین کے ساتھ رہنا مطلب فلسطین کے حمایتی بن چکا تھا، اسرائیل کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ ممالک جو کبھی اسرائیل کے بغیر چلے نہیں تھے، ان کے بغیر کام نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اسرائیل کا ساتھ جب چھوڑا تو اسرائیل بالکل اکیلا ہو چکا تھا۔ لیکن اب ایک ایسا کیا چیز سامنے آئی جو کہ اور اسی کے ساتھ جب خفیہ جنگ اور اسرائیل، اگر تمام مبصرین کی طرح ہم بھی یہ فرض کر لیں کہ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے اراکین پر ہونے والے پیجرز اور واکی ٹاکی حملوں کے پیچھے اسرائیل ہی تھا، تو اس سے ہمیں اسرائیل کی سوچ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس معاملے پر اسرائیل کی جانب سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ایسے میں صرف حالات و واقعات کا تجزیہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جب اس معاملے پر ایک سابقہ اسرائیلی افسر سے رابطہ کیا تو انہوں نے تلمود کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں سمجھدار افراد خاموش رہتے ہیں۔ ان حملوں کے اثرات دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کا مقصد اسرائیل کی ایک سخت گیر دشمن کو جسمانی، ذہنی
ذہنی اور تکنیکی طور پر نقصان پہنچانا تھا. لیکن لبنان سے آنے والی اطلاعات دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے شاید اسرائیل اس قیامت خیز ہتھیار کا استعمال ابھی نہیں کرنا چاہتا تھا. اس حملے کو انتہائی ضرورت کے وقت کے لیے سنبھال کر رکھا گیا تھا. جب اسرائیل لبنان پر کوئی بڑا حملہ کرنے جا رہا ہو یا پھر اس سے خطرہ ہو کہ حزب اللہ اسرائیل پر کوئی بڑا حملہ کرنے میں پہل کرنے والی ہے. لیکن لبنان میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اس سے ان اطلاعات کو تقویت ملتی ہے کہ اسرائیل نے یہ دھماکہ خیز پیجرز کو اور واقی ٹاکیز اس لیے اڑا دیے کیونکہ انہیں لگا کہ ان کے منصوبے سے پردہ اٹھنے والا ہے. یعنی کہ جو ہتھیار اسرائیلیوں نے بھیجے اور لبنان میں دھماکہ کروایا اس سے ان کو اپنا ڈر تھا کہ کہیں ہمارے جو راز تھے وہ فاش نہ ہو جائیں. جو ہم نے سوچ رکھا تھا وہ کہیں وہ دوسرے ممالک والے سر انجام نہ دے دے اور ہمارا کام بیچ میں ہی اڑ جائے. ہم کسی کے نہ رہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کسی بھی ممالک کے سپورٹ میں نہ رہے. اس قدر ان کو اپنا ڈر جو تھا وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور سوچ جو بھی ہو لیکن یہ حملے ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب اسرائیل اپنے دشمن حزب اللہ اور ان کے میزائلوں اور راکٹس کے انبار کے خلاف کھل کر بھی اور خفیہ طور پر بھی کارروائیاں تیار کر رہا تھا. یعنی کہ جو اپنے دشمن ممالک کے لیے وہ ریڈی کر رہا تھا اس نے یہ لبنان پر حملہ کر کے ایک بہت ہی بڑی سازش کو انجام دیتے ہوئے جو کہ ارریلیونٹ تھی، جس میں نہ کوئی آپ کا نہ آپ نے ان کے لیے پلان کیا ہوا تھا نہ کچھ تھا. یہ پلان بھی صرف حزب اللہ کے لیے تھا جو اتنے میزائل کی تیاریاں کی جا رہی تھی. لیکن وہ میزائل انہوں نے وہاں پر یوز کیے جہاں پہ ذہن و گمان میں بھی وہ بات نہیں تھی. اسرائیلی فوج روزانہ کی بنیاد پر حزب اللہ کے اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے اور ان حملوں کو میڈیا پر ملامت تسلیم بھی کرتے ہیں. یعنی کہ بے خوف ہو کر تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے، ہم نے ان کو مارا ہے، ہم نے ان کے خلاف بات کی ہے، ہم نے یہ کیا ہے. یعنی کہ بے دھڑک ہو کے جب وہ پیچھے ابراہیم رئیسی کا بھی جو شہید ہوئے، ان کا جہاز کریش ہوا، بہت سے معاملات سامنے آئے کہ اس طرح ان کا جہاز کیسے کریش ہو گیا، کون تھا وہ بندہ جس نے جہاز میں بھی اپنے کچھ خفیہ چیزیں جو تھیں وہ خراب کر دی تھی کہ بھئی ابراہیم رئیسی. اس کے بعد سننے میں یہی آتا تھا کہ اسرائیل نے بڑے کھلا اعتراف کیا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے کیا ہے، ہماری سازش تھی، ہم نے اس کو سر انجام دیا ہے، ہم اس میں شامل ہیں. اسی طرح اب بھی بے دھڑک ہو کے اس نے سوشل میڈیا پہ یہی بات کہی ہے کہ جو حزب اللہ میں چھوٹے چھوٹے بھی دھماکے ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ ہماری طرف سے ہو رہی ہیں، ہماری جانب سے ہو رہی ہیں اور ہم لوگ کر رہے ہیں. 10 روز قبل اسرائیل کی اسپیشل فورس نے شام میں ایران کے تعمیر کردہ ایک فوجی اڈے پر چھاپا مارا جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہاں میزائل نصب کیے جا رہے ہیں. اسرائیلی کمانڈرز ہیلی کاپٹر سے اترے، زیر زمین فوجی اڈے میں دھماکے خیز مواد نصب کیا اور احساس معلومات کے ساتھ لے گئے. اور اسی کے ساتھ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ اس چھاپے کے دوران ممکنہ طور پر وہاں کام کرنے والے کچھ ایرانی افراد کو پکڑ بھی لیا گیا ہے. اس سے قبل 6 ہفتوں پہلے اسرائیل نے حزب اللہ کے مرکزی کمانڈر فورس شکر کو بھی ہلاک کیا تھا. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق حملے سے قبل فواد شکر کو ایک پیغام موصل ہوا تھا جس میں انہیں اپنی عمارت کی 7ویں منزل پر جانے کو کہا گیا تھا جہاں انہیں نشانہ بنانا آسان تھا. حزب اللہ نے اس خبر کی سختی سے تردید کی تھی لیکن منگل کو رہنما ہونے والے ڈرامائی واقعات نے ایک بات ثابت کر دی کہ لبنانی تنظیم کے مواصلاتی آلات بڑی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. اور اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے کہ ایران کی حمایت یافتہ تنظیم شمالی اسرائیل میں راکٹس حملے اور خفیہ کارروائی کر کے اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھا جائے کہ منگل کی صبح اسرائیل نے کہا تھا کہ اس نے ایک ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے سابق اسرائیلی سیکیورٹی آفیسر کو قتل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے. حزب اللہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ گزشتہ روز ہونے والے حملوں کا جواب دے گی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی تعداد میں تنظیم کے اراکین ان حملوں سے متاثر ہوئے ہیں اور اب وہ پہلے ایسی سیکیورٹی کی اس ناکامی کی شناخت بھی کریں گے. انتقامی کارروائیوں میں شاید تھوڑا وقت لگے لیکن یہ کارروائیاں ہوں گی ضرور. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے ہوئے ہم ایک بنیادی سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ ان سب سے کیا کچھ تبدیلی آئی ہے. حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی جنگ جاری ہے. جو ہفتوں پہلے اسرائیل نے حزب اللہ کے مرکزی کمانڈر فواد شکر کو بھی ہلاک کیا تھا. اس جنگ میں اسرائیل کا نیا مقصد شمالی سرحدوں سے نقل مکانی کرنے والے افراد کو واپس اپنے علاقوں میں بھیجنا تھا لیکن یہ مقصد آگے بھی بڑھ سکا. اس جنگ میں اسرائیل کا نیا مقصد شمالی سرحدوں سے نقل مکانی کرنے والے افرادوں کے بارے میں ہے. اسرائیل میں 6 موگیاں جاری ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بھی اسرائیل فوج کی جنوبی لبنان پر حملہ کرنے کا کوئی اثر فی الحال نظر نہیں آ رہا. ایسا ہونا
मुमकिनात में जरूर शामिल है, क्योंकि इसराइल अपने शमाल में सिक्योरिटी खतरात बर्दाश्त करके अब थक चुके हैं, लेकिन इसराइल गजा में अब भी जंग लड़ रहा है। मंगल को इसके 4 मजीद फौज एहलकारों की हिलाकत का ऐलान भी किया गया, और दूसरी जानिब ऐसे में शायद दुनिया एक जमीनी जंग का खैर मकदम ना करे। चैनल 13 न्यूज के एक सर्वे के मुताबिक इसराइल में 52% यानी कि 52% अफराद लबनान से जंग के हामी हैं, जबकि 30% अफराद इसकी मुखालफत कर रहे हैं, यानी कि 18 अफराद इस मामले पर किसी जंग के हामी नहीं नजर आते और मामले पर किसी भी किस्म का फैसला लेने से कासिर हैं। इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनजर रखने के बावजूद हम ये पेश गोई करने से कासिर हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा मुस्तकिल में क्या रुख इख्तियार कर सकेगा, यानी कि जो हालात बन जाते हैं, अचानक बन जाते हैं, वो हमें पता नहीं चलता कि ये हालात किस रुख से हमें घेर रहे हैं, या हम सोचते कुछ है होता कुछ है। अब जो लड़ाई थी वो नजर आ रही थी बहुत से ममालिकों के दरमियान, लेकिन लिबनान का कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन लिबनान में भी जब वो धमाका नजर आया हो गया, यानी कि जब वो धमाका हुआ और लोग अपनी जाने गवा बैठे, वही तासुरात पाए गए जो कि फलस्तीन में एक दौर मतलब कुछ टाइम पहले थे, और लोग फलस्तीन के लिए आवाज उठाते थे। यही काम अब उन्होंने इधर भी किया, और इसराइलियों से तो कभी अच्छे की उम्मीद की नहीं जा सकती। अगर वो उसने इस मुल्क में नहीं तो दूसरे मुल्क के साथ साथ उसने जब ये सारे हमले किए हैं तो वो इतराफ भी करता है कि हाँ भाई ये हमले मैंने किए हैं, मेरी जानिब से हुए हैं, या मैं इसका पूरा भागीदार हूँ, मैंने इसको अंजाम दिया है हर तरीके से, हर लिहाज से मेरा इसमें हाथ है। बिला झिझक बिला धड़क मतलब बेखौफ होके वो अपने इस जुर्म का इतराफ भी करता है। इसी के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।